السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہر فصل کے اندر یوریا ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر ملک، ہر فصل، سبزیات، باغات، گندم، چاول، مکئی، اجناس، ہر فصل پر یوریا ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی ماہر زراعت کے پاس چلے جائیں، آپ کسی سینئر ذمہ دار کے پاس چلے جائیں، کسان کے پاس چلے جائیں، اسے جا کر بتائیں کہ یار فصل جو ہے نا وہ بڑھ نہیں رہی ہے، تو کہے گا یوریا ڈال لو۔ فصل پیلی پڑ گئی ہے تو یوریا ڈال لو، فصل کمزور ہے تو یوریا ڈال لو، جھاڑ کم ہو رہا ہے تو یوریا ڈال لو، پھول گڈی نہیں نکل رہا تو یوریا ڈال لو۔ موسمی حالات کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے، کورے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فصل پر سٹریس آ گیا ہے تو یار یوریا ڈال لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یار فلاں چیز میں زنک میں یوریا ڈال کے فلڈ کر دو، پوٹاش میں یوریا ڈال کے فلڈ کر دو، بران میں ڈال کے فلڈ کر دو، یا ہیومک ایسڈ میں یوریا ڈال کر فلڈ کر دو۔ آخر ہر مسئلے کا حل یوریا ہی کیوں؟ دنیا کے اندر مصنوعی طور پر جو کیمیکل پودوں کو، فصلات کو نائٹروجن بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ سب سے بہتر یوریا ہی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ نائٹروجن زراعت کی دنیا میں، ایگریکلچرل کی دنیا میں ایک ایسا مادہ ہے، جب یوریا کو پودوں کو نائٹروجن فراہم کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو یہ پودوں کے اندر ایک سسٹم کو متحرک کر دیتا ہے، یعنی کہ انقلاب برپا کر دیتا ہے پودے کے اندر، جس کی وجہ سے پودے کا ہر حصہ، چاہے وہ پتے ہو، ڈنڈیاں ہو، تنا ہو، جڑیں ہوں، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ سورج سے، ہوا سے، پانی سے، زمین سے طاقت کو چھین کر اپنے اندر ابزارو کرتا ہے، جس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ خوش نما ہو جاتی ہے۔ پودے کے پتے، شاخیں تیزی سے بڑھتے ہیں، پودے صحت یابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہر زمین زرخیز کو زرخیزی پودے تک پہنچانے کے لیے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی مرضی زمین زرخیز ہو، اس کی زرخیزی اس وقت تک پودے تک نہیں پہنچے گی جب تک اس کو نائٹروجن نہیں ملے گی، چاہے ہوا سے ملے، قدرتی طور پہ ملے، یا آپ مصنوعی طریقے سے نائٹروجن دیں۔ نائٹروجن زمین کو، پودے کو ملے گی تو اس کے اندر خوراک کا سرکل چلے گا، اس کے اندر متحرک خوراک کو لینے کا نظام جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یوریا کتنی اہم ہے، اور اسی ہی کی وجہ سے پھل پھول نکلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں۔ اگر آپ کی زمین کے اندر نائٹروجن موجود نہیں ہے یا کم ہے تو باقی جتنے مرضی اجزاء زمین کے اندر ایلیمنٹس پڑے رہیں، وہ پودا پورے طریقے سے نہیں لے گا جب تک پودے کو پوری نائٹروجن نہیں ملے گی، پودے کا سسٹم متحرک نہیں ہوگا۔ اور اس سے آگے آ جائیں، دوسری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، نمبر 2 پر ایگریکلچرل زراعت کے میدانوں کی دنیا میں جب سے یوریا آیا ہے، اس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ زمین کے اندر جتنی مرضی فاسفورس پڑی رہے، جب تک زمین کو، پودے کو نائٹروجن نہیں ملے گی، وہ فاسفورس پودے کو نہیں ملے گی۔ اگر کم نائٹروجن ملے گی تو آپ نے جتنی مرضی فاسفورس ڈالی ہے، پودے کو کم ہی فاسفورس ملے گی۔ اگر ہم نائٹروجن ایکسٹرا ڈالتے ہیں تو پودے کو، جو زمین کے اندر موجود اجزاء ہیں فاسفورس کے، وہ پودے کو فوری ملیں گے۔ یوریا سمجھ لیں کہ پودے کو فاسفورس متحرک کر کے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کی افادیت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
بعض دفعہ میں نے ایک نا سائنسدان کو نا مشورہ دیتے ہوئے سنا تھا کہ کسی نے کہا یار میری جو فصل ہے نا یہ اکثر کمزور رہ جاتی ہے، میں ڈی اے پی بھی ڈالتا ہوں وہ پوری ایکٹیو نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ ان کو مشورہ دے رہے تھے، سینئر سائنٹسٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان کے، کہ یار ڈی اے پی کے اندر تم یوریا مکس کر کے ڈال دیا کرو، اس سے یوریا کا تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کی زمین کے اندر پوٹاش اور فاسفورس ہے یا جو ڈی اے پی ڈالی ہے یہ پوری فراہمی پودے کو مل جائے گی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس پر نا ایک بھرپور پوری نا یوریا کی ہسٹری پر ایک نا ویڈیو ہی بنا دیتا ہوں تاکہ زمینداروں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ جب ہم پانی لگاتے وقت یوریا ڈالتے ہیں تو فاسفورس جو زمین کے اندر یا باقی اجزاء موجود ہوتے ہیں جن تک پودے کی پہنچ پہلے نہیں ہوتی ہے، یوریا ڈالنے سے پودے کے اندر جو متحرک نظام ہوتا ہے وہ طوفانی اندازوں سے دور سے کیچ اپ کر لیتا ہے، اپنے اجزاء جو خوراک اس کو چاہیے ہوتے ہیں دور دور سے کیچ اپ کر لیتا ہے، زمین سے، ہوا سے، سورج کی روشنی سے، پانی سے کیچ اپ کر لیتا ہے اور اپنے اندر ان کو ابزارو کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوریا ڈالتے ساتھ ہی فصل چل نکلتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، سبز ہو جاتی ہے، پھول گڈیاں نکال لیتی ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کا سسٹم بہت تیزی سے متحرک کر دیتا ہے یوریا۔ نمبر 3، یوریا کا استعمال کرنے سے فصلوں کی پیداوار میں بہت بہتری آتی ہے۔ نائٹروجن اور فاسفورس جب مل کر پودے کو فراہم ہوتے ہیں تو پھل پھول زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور پودے زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ یہ پودوں کو مختلف پروٹین اور وٹامنز فراہم کرتے ہیں جو کہ پودوں کی طاقت اور توانائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی وٹامنز جب ہم خوراک کھاتے ہیں یا ہمارے جانور خوراک کھاتے ہیں تو یہ ان کی طاقت کا سبب بنتے ہیں، گوشت بڑھاتے ہیں، ہڈیاں بڑھاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ یہ سارے پروٹینز اور جو وٹامنز ہیں یہ یوریا ہی کی متحرک تحریک کی وجہ سے پودے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، تو آپ کمزور نہیں ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کر لیتے ہیں، بیماریوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ یوریا سے پودے کے اندر ہر مشکل مقابلے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ لیں کہ یوریا پودے کے اندر اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ پودے کو پہلوان بنا دیتا ہے۔ جھٹکی سی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، اس سے پودے جڑوں سے لے کر پتے تک مضبوط ہوتے ہیں۔ جو یوریا پودے کا سسٹم متحرک کرتا ہے یا زمین یا ہوا سے خوراک حاصل کرتا ہے یا پروٹین حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے جب بیماریاں آتی ہیں تو پودا ان کا بھرپور مقابلہ کرتا ہے، موسم کا سٹریس آتا ہے تو پودا ان کا بھرپور مقابلہ کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے برف باری ہو رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، پودا بڑھتا ہی جاتا ہے، یوریا لیتا جاتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی پودے کی قوت کا بہت زیادہ راز ہے۔ جیسے ایک کھلاڑی جب میدان میں نکلتا ہے تو وہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا جاتا ہے، ہر مقابلہ کرتا جاتا ہے، دوڑتا ہی جاتا ہے۔ یہی حال پودے کا یوریا ڈالنے سے ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ٹارگٹ اچیو کر کے سردی سے، گرمی سے، برف باری سے نکل کر اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے پھل پھول کی طرف چلا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے پھل پھول بناتا ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر آ جائیں،
یوریا جب سے استعمال ہوا ہے زراعت کے میدانوں میں، ایگریکلچرل کی دنیا میں کسان کو مالی مدد ملی ہے۔ مالی مدد ملنے کا مطلب زیادہ پیداوار حاصل کر کے مالی مفاد حاصل کرنا ہے۔ یوریا کا جب ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں تو باقی کھادیں بھی کم ڈالنا پڑتی ہیں کہ وہ زمین سے یوریا پودے کو متحرک کرتا ہے، وہ زمین سے کھادیں حاصل کر لیتا ہے، جس کے لیے بار بار ہم کو کھادیں نہیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ جب ذمہ دار کی مالی مدد ہوگی تو زراعت کی دنیا میں کسانوں کی معیشت بہتر ہوگی، جس سے ملکوں کی معیشت بہتر ہوگی۔ یہی کہتے ہیں نا کہ زرعی انقلاب لاؤ کہ آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ یوریا دنیا کے اندر ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے آپ نے سب کھادیں ڈالی ہیں، پہلے پانی کے ساتھ یوریا، کیونکہ جو پودا زمین سے طاقت حاصل نہیں کر سکا اس کے اندر تحریک متحرک ہوتی ہے، وہ پھر حاصل کر لیتا ہے۔ یار گاب پہ آیا ہے، پھل گڈی پہ آنے والا ہے یوریا، جو طاقت وہ پھر حاصل نہیں کر سکا، جو رہ گئی ہے مزید وہ اس کا ہوا سے، پانی سے، زمین سے پھر حاصل کر لیتا ہے۔ پھر جی دانے نکلنے لگے ہیں یوریا، تھوڑی سی دانے، جب یہ پودے کے جو اس کے اندر ہوتے ہیں ملاب کرنے کی جو حص ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس سے دانہ، پھل، پھول اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں گے یوریا نائٹروجن کے بغیر جو زرعی سائنس ہے یا زرعی دنیا ہے اس کے اندر انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جس طرح انسان کا سانس بند کر دیا جائے یا اس کو کم آکسیجن ملے تو وہ زندہ تو رہے گا لیکن صحت مند زندہ نہیں رہے گا، یا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر پودے کو نائٹروجن نہیں ملے گی یا کم ملے گی تو وہ زندہ تو رہے گا لیکن نہ اچھے طریقے سے پھل بنا پائے گا، نہ اچھے طریقے سے پھول نکال پائے گا، نہ اچھے طریقے سے اس کی صحت بہتر ہوگی۔ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ جتنی مرضی کھادیں ڈال لیں، کھادوں کی بادشاہ کھاد جو ہے نا وہ یوریا ہی ہے جو فصلوں کو نئی زندگی دیتی ہے۔ تو ناظرین اس بات کا حاصل بحث یہی ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی پودے فصلیں کھڑی ہیں نا وہ نائٹروجن کی مرہون منت ہیں، چاہے وہ زمین سے لیں، آسمان سے لیں، فضا سے لیں، یا ہم ان کو کھادوں کے ذریعے ڈال دیں تو یہ اسی کی مرہون منت ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔